ریاض میں سفارت خانہ پاکستان میں تقریب کا انعقاد، جس میں پاکستانی کمیونٹی کے اراکین، ماہرین سمیت دیگر افراد نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں نگران وفاقی وزیر انفارمیشن عمر سیف نے بھی شرکت کی۔ کہا کہ سعودی عرب میں پاکستانی آئی ٹی کمپنیز کا مستقبل روشن ہے۔ ریاض میں سفارت خانہ پاکستان میں تقریب کا انعقاد، جس میں چیئرمین سعودی پاک ٹیک ہاؤس فہد بن منصور، صدر G20 وفد فہیم الحامد، چیئرمین پاک سعودی بزنس کونسل فہد الباش، پاکستانی آئی ٹی کمپنیز کے اراکین، ماہرین سمیت دیگر افراد نے بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ تقریب میں نگران وفاقی وزیر انفارمیشن عمر سیف نے بھی شرکت کی۔ نگران وفاقی وزیر انفارمیشن عمر سیف نے کہا کہ سعودی عرب میں پاکستان آئی ٹی کمپنیز کا مستقبل روشن ہے۔ دونوں برادر اسلامی ملک انفارمیشن ٹیکنالوجی میں مل کر ایک ساتھ آگے بڑھیں گے۔ سعودی حکومتی اور پرائیویٹ ادارے پاکستان کے آئی ٹی انڈسٹری میں بھرپور دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دو آئی ٹی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے لیے MOU سائن کیا گیا ہے۔ پاکستانی آئی ٹی کمپنیز کو سعودی عرب میں آسانیاں فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ ملک جو 5 سال قبل تھا، جو آج ہے، بالکل دو ڈفرنٹ ممالک لگتے ہیں، اور پاکستان کو بھی پارٹ آف دس ڈیولپمنٹ سٹوری، بیکاز اتنی تیزی سے جو گروتھ ہو رہی ہے، ان کو لوگ چاہیے، ان کو ٹیکنیکل سکلز چاہیے، ان کو کمپنیز چاہیے جو آ کے ان کے لیے سافٹ ویئر بنائیں، ان کے لیے آئی ٹی کے سسٹمز بنائیں، ان کے لیے فائنینشیل سسٹمز بنائیں، اور پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری has a huge role to play in achieving this۔ سفیر پاکستان احمد فاروق نے کہا کہ پاکستانی آئی ٹی ماہرین نے اپنی صلاحیتوں کو بھرپور انداز سے خود کو منوایا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں دو طرفہ تعاون سے پاکستان کی معیشت پر اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ یہاں پہ آئی ٹی کے شعبے پہ بہت کام ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے خاص طور پہ بہت سے مواقع ہیں جن کو اگر ہم ان کے اوپر ان کا فائدہ اٹھائیں تو پاکستان کے لیے معاشی طور پہ اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ہماری یہی کوشش ہے۔ یہ ڈیلیگیشن تقریباً اس میں 30 کے قریب کمپنیز ہیں اور سٹارٹ اپس ہیں، اور یہ 4 دن کے لیے ریاض ہیں، اور تمام یہاں کے اہم جو سرکاری محکمے ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے جس طرح یہ اس وقت ایمبیسی میں ہماری جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ انٹریکشن ارینج کیا ہے۔ G20 ممالک میں سعودی وفد کے صدر فہیم الحامد کا کہنا تھا کہ آئی ٹی کے شعبے میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، جس سے دونوں ممالک مستقبل میں بھی مزید تعاون کو بڑھائیں گے۔ I think the MOU which was signed this afternoon between the Ministry of IT and its counterpart in Saudi Arabia, which named after the IT corridor, I think one of the significant MOUs signed by both countries. I would say that this MOU will open the landscape of the whole IT infrastructure in Saudi Arabia and in Pakistan. It will be the gateway not only to greaten the IT sector between the two countries, but rather it will be a bridge to the world. محمد زہیب خان نے کہا کہ نگران وفاقی وزیر کی زیر قیادت سعودی عرب کا دورہ کامیابی سے ہمکنار رہا۔ پاکستان سے آنے والی آئی ٹی کی کمپنیاں سعودی کمپنیز کے ساتھ معاہدے کر رہی ہیں، جس سے آئی ٹی کے شعبے کو لے کر پاک سعودی تعلقات مزید مستحکم اور پائیدار ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب اتنا بڑا ڈیلیگیشن آیا ہے، پاکستان کی ٹاپ آئی ٹی کمپنیز پاشا یہاں لے کر آئی ہیں، اور یہاں پہ جس طریقے سے انگیجمنٹ ہوئی ہے، آج گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ G2G میٹنگز ہوئی ہیں، B2B کی میٹنگز ہوئی ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، جو ہماری انڈسٹری کی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں پہ ہمیں ایک ڈیسک مل جائے پاکستانیوں کو ایکسکلوسیو کام کرنے کے لیے، اس سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ کمپنیز پاکستانی کافی یہاں پہ آپریٹ کرنا چاہ رہی ہیں تاکہ وہ بڑے پروجیکٹس لیں، اور یہاں پہ جتنی اپرچونیٹیز ہیں خاص طور پہ ویژن 2030 کے لیے، اس میں پاکستان بہت اپنا بڑا رول ادا کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان سائبر سیکیورٹی میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، فن ٹیک میں بہت کام کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر عمر سیف نے سفارت خانہ پاکستان میں آئی ٹی اسپیس سینٹر کا بھی افتتاح کیا، جس سے پاکستانی آئی ٹی کمپنیز کے افراد سعودی عرب میں کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔